है या इसके पीछे बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं? अभी इस पर कोई हट राय देना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली है अरब मुल्क में, इराक के बाद, लीबिया के बाद अभी शाम में इसको एक बड़ी तब्दीली से ताबीर किया जाएगा। लेकिन यह है कि अब मज़ीद आगे क्या होता है, क्योंकि हमारा तो वहाँ कोई राब्ता नहीं है कि हम फौरी तौर पर इस पर कोई हद राय दे सकें, लेकिन नज़र है उसके ऊपर। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। हमारी तमन्ना ये होगी कि वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत हो और वो भी हमारी मुसलमान भाई हैं, वहाँ भी अमन व अमान रहे और इस्तेहकाम। थैंक यू सो मच। इसीलिए तो उनके अंदर के अपने कोर्ट्स अपने मामला फौज ने तो अपना मामला बाहर मीडिया के सामने पेश कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई। अब तो सियासतदानों ने अपना किरदार अदा करना है, अवाम ने अपना या ख्वाहिश का इजहार करना है या इसके लिए कोशिशें करनी हैं। तो मैं उसूल का पैरोकार हूँ, इस तरह के हरदूर का पैरोकार नहीं होता हूँ कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो कहने दो, लेकिन हम मेरी रिपोर्ट के हवाले से कोई तबसरा नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आजकल मुल्क की सियासत में दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बहस चल रही है, इस सिलसिले में कुछ नुकात मैं वजाहत के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो शिकायत है वो सिर्फ ऐवान सदर से और सदर मुमलकत से है, न किसी मदरसे से है, न मदरसों के किसी तंजीम से है, न उनसे वाबस्ता उलमाए किराम से है। बिला वजह खल्त बहस किया गया, मामले को ऐसा गंभीर किया गया कि अच्छे भले दानिश्वर लोग भी हैरान हैं कि मसला क्या है। मसला 2 + 2 4 की तरह सादा है। उसे गैर ज़रूरी तौर पर गंभीर बनाना, इसमें क्या फ़ायदा है उन लोगों को जिन्होंने ऐसी हरकत की, मुझे समझ में नहीं आ रही। दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से या उनकी बैंक अकाउंट्स के हवाले से हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। जब 26वें आईनी तरमीम पर गुफ्तगू चल रही थी, उस दौरान इसी बिल पर गुफ्तगू चल रही थी। और हमने डिमांड किया था कि इलेक्शन से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो ड्राफ्ट असेंबली में लाया गया था और पास नहीं हो सका था, उसे भी पास किया गया। चुनांचे पहले सेनेट में आया और इत्तिफाक राय से पास कर दिया गया। उसके बाद कौमी असेंबली में आया और यह कार्रवाई 20 और 21 अक्टूबर की सुबह तक मुकम्मल हो गई। जब आईनी तरमीम पर भी दस्तखत हो गए, तो फिर इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए?
یہاں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہی وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی. وہاں سے ہم لاہور آئے، رائیونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا. وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کر لیا. جس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھی اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟ میں پورے درد دل کے ساتھ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں پورے امارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے، اور یقیناً وہ پورا خاندان اس کی بہت بڑی اہمیت ہے افغانستان کی تاریخ، افغانستان کے جہاد جو روس کے خلاف ہوا یا ابھی امریکہ کے خلاف ہوتا رہا، یقیناً اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا جلال الدین حقانی صاحب، ان کی جو جہادی جذبہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کی جو خود اعتمادی تھی، ان کی جرأت تھی، وہ یقیناً تاریخ میں ثبت ہوگی، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکے گا. ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن بہرحال اس خاندان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، اور مولانا خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر یقیناً دل افسردہ ہوا ہے. لیکن بس ہے دنیا میں بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پر کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا، حسن نصراللہ کو، پھر اس کے بعد دوسرے جو لیڈر آئے حماس کے یحییٰ سنوار، ان کو شہید کر دیا گیا. اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں، بڑے بڑے شخصیات نشانہ بن رہی ہیں اس سارے صورتحال کی. تو یہ تشویشناک صورتحال تو پوری دنیا میں ہے. اسرائیل جس طریقے سے ریاست دہشت گردی کر رہا ہے، بھائی جنگ ہے تو جنگجوؤں سے لڑو، آپ عام آدمی کی فرمانبرداری کیوں کر رہے ہیں؟ 50,000 سے زیادہ لوگ آپ نے شہید کر دیے، 75% اس میں چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں، اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کر رہا ہے. یہ انسانی حقوق کی بات کیسے کریں گے؟ ان کو حق کیا پہنچے گا کہ آئندہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہاں 50,000 لوگ شہید ہو گئے اور ان کو یہ تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں بچوں کی تعریف پر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو مطلب بنایا ہوا ہے انہوں نے. وہ افغانستان ہے، ان کو اپنے اختیار سے چلنے دو، ان کو حکومت کو تسلیم کیا جائے، وہ حکومت ہے اب، اور ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. اب اگر رشیا وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اگر چائنا کر رہا ہے، تو دنیا کی دو بڑی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود بھی مغرب اور امریکہ بس وہ نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ مان رہے ہیں، نہ عالم عدالت انصاف کے فیصلے مان رہے ہیں، اب جرأت کے ساتھ ان کو مسرت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے پھر اگر قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور پھر کچھ قوتیں جو ہے اس سے باوراء ہو جاتی ہیں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر عمل کیسے آئے گا؟ کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ چاہے
26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا. اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحادی تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیے ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں. نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے. الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر سوسائٹی ایکٹ سے کوئی وابستہ ہونا چاہے رجسٹریشن کے لیے یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل سے وابستہ ہونا چاہے، تو اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں کہ مدارس کے نئے وفاق کیوں بنائے گئے، نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئی، ان کو کس نے توڑا ہے؟ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور جس نے یہ تقسیم کی تھی وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا، اور اس حوالے سے وہ صحیح تھا اور اس کو تسلسل دینا ہے انہوں نے. تو میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہے اسلام بتانے کے. اب کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہے. ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا. اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے. آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ، اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے. کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ. ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں. اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی. سو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی. آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید
جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتائے نا اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرون طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا. کیا تو باتیں کر رہے ہیں؟ میں جی کے پارٹی کو نمائندگی کر رہا ہوں اور کسی بھی محکمے سے وابستہ یا کسی بھی ادارے سے وابستہ ملازمین میں یا افسران میں یا جو بھی متاثرہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس اپنا معاملہ لاتے ہیں اور اگر وہ ہم سے تعاون مانگتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو اپنا تعاون دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ وکیل بلا تو وکیل تو نہیں بن سکتے. اگر اس ادارے کے لوگ آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے زیادتی ہو رہی ہے تو بالکل ساتھ دیں گے. لیکن ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا وقت نہیں آیا جو ہمیں آگاہ کر سکے. اس کا ابھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر صاحب لوگوں کو مشکل درپیش ہو جائے مجھے کیا پتہ کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے, آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے. جب تک کہ آپ ملے نہیں, رابطہ نہیں کرتے, اس پر آپ سمجھاتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ کوئی سمجھائے گا تو اتنا ہمارے اندر ہے کہ سمجھتے ہیں. کورٹ مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ سر. مولانا صاحب گزشتہ دنوں سکھر جلسے میں آپ نے ایک مخصوص ادارے پہ کھلے اور دبے لفظوں میں بڑی شدید تنقید کی ہے. عام لوگوں سر میرا سوال پورا ہونے دیں. عام لوگوں میں یہی تصور ہے کہ مولانا صاحب جب حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو فوج کا کردار قابل تعریف ہوتا ہے اور جب مولانا صاحب حکومت سے باہر ہوتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا تنقید کا حصہ بنتے ہیں. ہماری ہی خصوصیت ہے اور شاید ہم اس معاملے میں ممتاز ہوں تمام دوسری جماعتوں سے کہ اگر ہماری رائے, ہمارے منصور, ہمارے نظریے سے ہٹ کر ہماری اتحادی حکومت بھی کوئی اقدام کرتی ہے تو ہم نے ان کے بھی مخالفت کی. آپ جانتے ہیں جب آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشن کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے اسپات سے لے کر باجوڑ اور ان علاقوں میں, تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن اس سے کبھی امن نہیں آئے گا جو عام طریقہ کار اپنا رہے ہیں. اور وہ حکمت عملی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہے. 20-22 سالوں کے بعد آپ 15 سالوں کے بعد آپ کے سامنے ساری طریقہ. پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم سے انضمام کا مسئلہ ہوا فاٹے کا, حکومت سے ہم نے اختلاف رائے کیا, ڈٹ کر اختلاف رائے کیا اور ایسا اختلاف رائے کیا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ان کو ان کیمرہ اجلاس بلانا پڑا جس میں جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بڑی 3-4 دن تک ہمیں بریفنگ دیتے رہے اور ہم نے اس کے مقابلے میں نے تقریر کی ہے اس کے مقابلے میں. ہم حکومت میں تھے اور اس کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت میں ہم سب سے فرنٹ لائن پر آئے. یہ ابھی جو نواز شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جس میں ہماری وزارت تھی اور انہوں نے ریکوڈیکٹ کے مسئلے پر ایک قانون سازی کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی, ہم نے کبھی نہیں واک آؤٹ کیا. تو ایسی سوال ہمارے بارے میں نہ کرے کسی اور کے بارے میں. مولانا صاحب میڈیا کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جتنی بھی میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد خود مختار مملکت تھا, اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی. جب حکومت نے بھی نہیں کیا, امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ میں قرارداد پاس ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے, دین مدد کے لیے حق حاصل ہے ان کو. یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا. سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, سعودی عرب اس پہ نہیں.
मदारिस के दो अलग अलग, एक आपका अपना मौक़िफ़ है, एक उधर मदारिस जो तंज़ीमात हैं उनका भी है, तो क्या आप लोगों ने कोई मतलब कोई मौक़िफ़ नहीं है उनका, ताल्लुक तंज़ीमात मदारिस से है ही नहीं। मुज़ाकरात में हम ही थे और गवर्नमेंट ने भेजा है। जब गवर्नमेंट ने हमने कबूल किया है ना, तो पहले वाला भी हमने कबूल किया, गवर्नमेंट ने बनाया, तो गवर्नमेंट पर उनको उस वक्त इतराज़ क्यों नहीं था जब ये बिल असेंबली में आ रहा था? कोई खुफिया तो नहीं था? जब आ गया और पास हो गया उस वक्त उनको इतराज़ क्यों नहीं था? ये 2 महीने के बाद कहाँ से आंख खुल गई उनकी? बात तो ये है ना, किसी ने उठाया है ना, इतराज़ नहीं है उनको जी, लेकिन किसी ने उठा लिया है। अगर उनकी वहां रजिस्ट्रेशन हुई है या वो कर रहे हैं, वो तो वैसे भी एक्ट नहीं है। जब एक्ट ही नहीं है वो, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ उन्होंने एक वो बना लिया है, ये दावत अखलाक नहीं, ये बोर्ड जो बनाया उन्होंने तालीमी मदारस के लिए, तो डायरेक्टरेट जनरल जो बनाया है, तो ये डायरेक्टरेट जनरल तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ है। तो अगर वो वहां पर रजिस्टर हुए, हमने कभी इतराज किया उनके ऊपर, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इससे कम मुतासर होगा, उसके लिए अपने तरीक़ाकार ढूंढे, हुकूमत अगर ढूंढ सकती है, लेकिन कानून और पार्लियामेंट की तौहीन क्यों कर रहे हैं? एक संजीदा मुज़ाकरात के नतीजे में 1 महीने तक मुज़ाकरात होते होते ये चीजें हल हुई हैं। पाकिस्तान में इतने गैर संजीदगी है, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी एक्ट और अपनी पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये इनका शहनशान नहीं है। मैं तो हैरान हूं इन लोगों के ऊपर कि वो किस रवैये से सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क का भी मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट का भी मजाक उड़ा रहे हैं, आइन का भी मजाक उड़ा रहे हैं, कानून का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारा भी मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना साहब, क्या सूरत हाल बनेगी अगर थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करें कि जिन्होंने बिल बनाया है वही आपको उकसा रहे हैं और इसको मुतनाज़ बनाने के लिए उबार रहे हैं आपको। तो ये चीज़ थी जिस पर मैं आप हज़रात से कुछ बात करना चाहता था, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मौलाना साहब, आपके ख्याल में क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं? क्या कोई बैनुल अक़वामी कोई दबाव है जो हुकूमत महसूस करती है हालात के इसमें, या हम तो देखिए हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा, और एक भरपूर कुव्वत के साथ फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। जब सरकार जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो फिर हमारे पास सिवाय आवाम की तरफ जाने का क्या रास्ता रह गया? सावी इला रुकन शदीद। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि जो कहते हैं मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि मौलाना साहब के साथ हमारी जो है कमिटमेंट हुई है वो हम पूरी करेंगे आपके साथ, तो वो कौन सी कमिटमेंट हुई है? कोई यही थी जो आपके अभी 1 घंटा मैंने तक की, यही तो थी। उसमें खराबी कौन सी बात है? और एतराज एक दफा आ चुका है, दूसरे एतराज उठाने का क्या सवाल पैदा होता है? मौलाना साहब ये बताइएगा कि जी नहीं, अभी तो इस वक्त तो एक पेज में नजर आ रहे हैं दोनों। हमारे सदर को फिर जवाब देना चाहिए था ना इनको कि आप नहीं भेज सकते। मौलाना साहब, आप इस बिल की राह में हायल जो रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट जो इसे करार दे रहे हैं वो हमारे सदर को करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत भी है इसमें और रियासी इदारे भी हैं, तो क्या वो बरी जिम्मा है? नहीं, मैं तो हमारे सदर की वजह सबको समझता हूँ। मुझे हाथी के पाँव में सबका पाँव है। सदर की निगरानी में हुकूमत भी आ रही है, एजेंसियाँ भी आ रही हैं, सब सारी चीज़ें, क्योंकि आइन उसको इख्तियार देता है ना, कोई दस्तखत करेगा, एक दफ़ा करेगा, और 10 दिन के अंदर अगर न किया तो फिर उसको वो खुद बहुत एक्ट बन जाता है, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है, जिस तरह के आर बिल्वी साहब जो हैं उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने जब दस्तखत नहीं किए तो उन्होंने जारी कर दिया, तो उस पर नज़ीर मौजूद है। मौलाना साहब, दीगर मजहबी जमातें ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट जो है तमाम मस्त करने जा रहे हैं। रोड ऑफ किसने किया है? DLP का सुन रहे हैं, नहीं, ऐलान कर दिया कोई ऐलान नहीं। सपोर्ट में आप लोगों की कि हम मुश्तरका तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम मकातब फ़िक्र ने मुकम्मल तौर पर तंजीमात मदारिस दीनी और हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है, और भरपूर तौर पर हमें हम जहत हिमायत हासिल है। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था उनके अपने घरों से आवाज़ें उठने लग गई कि हमारी तरफ ये बात मंसूर न की जाए। खत्म हो गई बात। आपका टारगेट भी डी चौक होगा? जी, आपका टारगेट भी डी चौक होगा?
ये छोटा सवाल है, इतना बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। नहीं मतलब जिस तरह से सूरत हाल बन रही है, बातचीत चल रही है, कमेटी भी तश्कील दे दी है तरीके हिसाब की तरफ से, तो आपका भी इसमें कुछ किरदार? बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बातचीत का तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं हैं, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग हैं। मौलाना साहब, जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद एक फ़ौजी आदमी है, रिटायर्ड ISI का सरबराह रहा है। और बताओ क्या उसके खिलाफ जो कुछ चल रहा है, क्या वो सियासी इमरान खान के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ना अदालत के मामले में मिलिट्री अदालत में क्यों मुदाखलत करूँ। पीटीआई के एहतजाज के बारे में आप क्या कहते हैं? न मानो वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। भाई आप तो अभी सवाल कर चुके हैं ना जी, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मुज़ाकरात अच्छा, आपकी पेश रफ्त जो है ना पीटीआई के साथ, उसकी क़यादत के साथ बड़ी नुमाया नजर आई है, तो KPK के वज़ीर आला आप पे बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, इसके बारे में क्या कहें? ये फार्म 47 वाली हुकूमत है। अच्छा सर, सुबह की इस वक्त जो सूरत हाल है सर, यहाँ पे जो नो गो एरिया बन चुका है, सूबाई हुकूमत वफाक पे आप क्या समझते? कोई हुकूमत यहाँ नहीं है, एक मजाक है, एक मज़ाका है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत इस हुकूमत की नहीं है। न इनको सूबे के मसाइल का पता है, न उनकी नज़ाकत का पता है। हम गैर महफूज हैं, कुर्म में कत्ल आम शुरू है, यहाँ हमारे जनूबी अजला में आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा ना कि सूरज गुरूब हो जाए और हम घर न पहुँचना चाहिए। ये इस सूरत हाल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको जो अंदाज़ा लगाएं कि सूबे में हुकूमत का हक है, अव्वलीन चीज़ जो आम आदमी का हक है वो उनके जान माल का और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है। सबसे अव्वलीन हक जो इंसान का है वही नहीं है, आज वही नहीं है। और जब वो नहीं है तो फिर मईशत कहाँ से आएगी, कारोबार लोग कैसे करेंगे? अब आप मुझे बताएं, हमारे देहातों में जहाँ मुसल्ला लोग रह रहे हैं, मस्जिदों में, बैठकों में, अब उन लोग वहाँ के आवाम का क्या हाल हो गए? स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते, कारोबार नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए कुछ कमा के ला सकें, तो गाँव छोड़ रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ बच्चों को भी पढ़ा सकें, जहाँ कोई कारोबार रोजगार भी कर सकेंगे। तो इस सूरत हाल में इस वक्त जो सूबे के आवाम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस सूबे आप समझें कि कोई हुकूमत है यहाँ पर। मौलाना साहब, ये जो चीज़ है बस कुर्रम में जो सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ पे तो अब हुकूमत के बाद जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उनकी नाकामी के बाद जिरगे भी नाकाम हो रहे हैं और वहाँ पे अमन नहीं लाया जा पा रहा, लोगों के पास ज़्यादा राह नहीं है, खाने पीने को नहीं है, हुकूमतें इस चीज़ में भी नाकाम नज़र आती हैं, तो उसमें आपका क्या किरदार बनता है? मैं सर इस आप बात कर दूँ कि दोनों तरफ से इंतहाई अहम शख्सियात मेरे पास आई हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ, अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान के साथ इब्तिदाई मशावरत की, लेकिन हमारी इस मशावरत में जो कुछ तरीक़ाकार या मनसूबा तश्कील दिया गया, उसमें अगले ही रोज़ ऐसे वाक़यात हो गए और मुसलसल एक हफ्ते 10 दिन तक इंतहाई तल्ख़ वाक़यात होते रहे। तो ज़ाहिर है कि गर्मी के माहौल में तो आदमी वहाँ जाकर सिर्फ सीज़फायर अगर कोई हिम्मत हो तो कर सके, लेकिन मामले के असल मसले पे हाथ डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपने इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें जाएँ, अपना किरदार अदा करें जो हमारे पास है। आप उसको ताक़ीद करें तो आप झूठ छुपा सकेंगे। लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है, सदर ने एक एतराज़ भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसका गज़ब कर देगी। और सदर आलम इल्मी उन्होंने जो दस्तखत नहीं किए, तो क्या उस वक्त हुकूमत ने इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं किया?
اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے. یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس ساتھ کی فکر کیا کروں میں؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کہیں اور مچ رہا ہے. وہ ہم نے قبضہ اور ڈب بھی قبضہ کی. لہٰذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، اور وہ ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت اور مدارس آزاد رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہے اور کالج ہے. بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے کی. اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس میں جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں آپ کو یہ معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی؟ اور جو ادارے اس میں انپٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا کے بعد؟ اپنے سے سوال کر رہے لوگ. اور واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. ایوان صدر کے بارے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں. کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نقطے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں. چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے
دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس کو جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس پہ تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں. اس پہ فوراً چل جاتا ہے. 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک سندر ویوہار اور یہ تو ایک آلہ ہے. اس کو آپ اچھائی کے لیے استعمال کریں، اس کو آپ برائی کے لیے استعمال کریں، دونوں پہلو آزاد ہیں. میں تو اس طرح کا لکھی بھی ہمیں پتہ نہیں جو نکل سے کچھ ہے. اور بے ہنگم قسم کی جس طرح ہمارے علاقوں میں شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ایک بیٹھک میں، اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں، جس طرح کی بھی کمنٹس چاہیں کر لیتے ہیں آپس میں. اب وہ ایک خاص بیٹھک کی جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اور اس میں ہم کمنٹس کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی بیٹھک بن گئی. اب بین الاقوامی بیٹھک میں وہی زبان. تو میں تو زبان اور الفاظ کے استعمال میں اس قسم کے کمنٹس جو ہم دیکھتے ہیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں کدھر جا رہی ہے. ان کو بہرحال اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تہذیب اور وقار وہ لازمی امر ہے. انسان اگر انسان ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے تہذیب، اخلاق، اقدار، وقار کے بھی ان کو حاصل ہے. مولانا صاحب